لفظك زاك عامر قلبك بالحب شہر تو گویا اس کو ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت وہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر 3 باتوں کا خیال سفر میں رکھے اور 3 باتوں کا خیال حضر میں رکھے یعنی اپنے مقام پر رہ کر تو ایسا آدمی سعادت پر اور نیک بخت ہے ایسا شخص سعادت پر ہے ایسا شخص نیک بخت ہے جو سفر میں 3 باتوں کا حضر میں 3 باتوں کا لحاظ رکھے سفر میں 3 باتیں نمبر 1 بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہم عزت تو کرتے ہیں ہم احترام تو کرتے ہیں بلکہ سلام جیسی عبادت بھی کرتے ہیں تو پہچان والے کو کرتے ہیں بغیر پہچان والے کو نہیں کرتے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من عرفت ومن لم تعرف جس کو پہچانا اس کو بھی سلام کرو جس کو نہ پہچانا اس کو بھی سلام کرو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق سفر کے اندر ایک مومن کے ایمان کا انٹروڈکشن اور ایک مومن کے ایمان کی پہچان ہے کہ اگر کوئی عورت ہو تو اس کو جگہ دے دے اگر وہ کھڑی ہو تو اس کو جگہ دے دے کسی عورت کی طرف ہماری نظر نہ پڑے کسی اجنبیہ کی طرف ہماری نظر نہ جانے تو ایسی تمام چیزیں سفر میں ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے اسلام اور ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے داروں کو رکھنے جیسی دوسری چیز اکرام کے ساتھ ساتھ سفر میں آدمی کچھ نہ کچھ پوشا لے کر چلتا ہے تو جتنے لوگ آپ کی زندگی کو حسب مصلحت حسب موقع ان کو توشے میں شریک کرنا چاہیے حسب مصلحت حسب موقع ان کو توشے میں شریک کرنے میں یعنی کوئی کیلا پسند کرتا ہو یا کیلا کھا سکتا ہو اس کو کیلا ہی دے اس کو کباب پیش نہ کرے اور جو کباب کھاتا ہو اس کو کیلا پیش نہ کرے تو حسب موقع حسب مصلحت اس کے ساتھ پیش آئے اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اپنے سفر کے جو پارٹنر ہیں 2 ساتھی 3 ساتھی ان کے ساتھ بے تکلف رہے تاکہ اس کے پیٹ میں درد اس کے سر میں درد اس کے ساتھ کوئی اور تکلیف کی بات ہو گئی تو وہ ہمارے سامنے کہہ سکے تو سفر میں یہ 3 باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور اپنے مقام پر رہ کر اپنی جگہ پر رہ کر 3 باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے جس میں نمبر 1 پر تو یہ کہ اپنے مقام پر رہ کر ایسی کوئی جماعت جو اچھی باتوں کی طرف بلانے والی اور بری باتوں سے روکنے والی ہو ان سے اپنے آپ کو جوائن کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی کوئی بھی جماعت ہو چاہے مدارس کی شکل میں چاہے مراکز کی شکل میں چاہے خانقاہ کی شکل میں چاہے انسانی ہمدردی کی شکل میں جو بھی کوئی جماعت ایسی ہو کہ جو جماعت اچھے کاموں کی طرف بلاتی ہو معاشرے سے سوسائٹی سے اور اپنے ارد گرد سے برائیوں کو مٹاتی ہو ایسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی تبلیغی جماعت حالانکہ تبلیغی جماعت نہیں بلکہ اسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایک دعوت اور ایک تبلیغ دعوت کہتے ہیں بے ایمان کو ایمان کی طرف بلانا اور تبلیغ کہتے ہیں بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا بے عمل کو عمل کی طرف بلانا دعوت سے ایمان بنتا ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے تبلیغ سے ایمان جمتا ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے تبلیغ سے ایمان جمتا ہے مدارس سے ایمان بچتا ہے خانقاہوں سے ایمان سجتا ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں مدارس کی بھی ضرورت ہے ہمیں
اس زمانے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. فتاوا کے بہت بڑے عالم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے تقاضوں سے واقف نہ ہو وہ جاہل. جو اپنے زمانے کے تقاضوں سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے. تو پڑھانا چاہیے. اسکول پڑھانے کا انکار نہیں ہے، بلکہ ہمارے مفتی یحییٰ صاحب وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اکل کنواں کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اکل کنواں کے اندر ہر سال جامعہ سے 500 طلبہ حافظ قرآن ہوتے ہیں. الحمدللہ 300 طلبہ بخاری شریف پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ہفتہ پہلے 100 اسٹوڈنٹ MBBS ڈاکٹر بنے. ایک ہفتہ پہلے MBBS ڈاکٹر اور 60 BMS بیچلر آف یونانی میڈیسن اور اسی طریقے سے 100 ڈی فارمیسی کی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بی انجینئرنگ پالیٹیکنک کالج اور اس کے علاوہ ITI. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ابھی 10 دن پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے لا کالج وکالت کی پرمیشن دی. الحمدللہ مل گئی. یعنی اس کے اندر وہ علماء کہ جو ہدایت پڑھے ہوئے ہیں، ہدایت آخرت پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے معلوم کیا BA کیا، ایسے لوگوں کو وکیل بننے کا موقع ملے. ایسے لوگ وکیل بنیں گے. یعنی ایک طرف عالم بھی بنیں گے اور ایک طرف وہ وکیل بھی بنیں گے. اس لیے کہ ایک عالم دین جتنی اچھی وکالت کر سکتا ہے، ایک عالم دین جتنا اچھا وکیل ہو سکتا ہے، اتنا کوئی اور بھی ہو سکتا. دنیا کے اندر وکیل تو بہت ہوتے ہیں اور بہت ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں کلکتہ کے جو اصلاً گجراتی ہیں. معلوم نہیں کہاں پر ہے ہمارے سلیمان بھائی جی. اچھا، تو سلیمان بھائی ان کو بہت اچھا ذوق ہے اشعار کا. تو اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے بڑا جاندار، بڑا شاندار کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان بھی خوش ہوا. پیدا ہوئے وکیل تو شیطان بھی خوش ہوا کہ لو آج میں بھی صاحب اولاد ہوں. یعنی وہ وکالت جس میں خدا ترسی نہ ہو، وہ وکالت جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ وکالت جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ تو ہر سچ کو جھوٹ ثابت کرنا اور ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا یہ ان کا منشا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک جب دنیا کے اندر کیرلا کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے گزشتہ سال 14 علماء وکیل بن کر نکلے، تو اس کو لوگوں نے بہت استقبال کیا، رسپانس دیا. تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مدارس دینیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کچھ کام نہ ہوتا ہو. ہم لوگ تو یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو زکات کھانے والے ہیں اور یہ تو جو ہے صدقے کھانے والے ہیں. ایسی حقارت کی نگاہ سے مدارس والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایسی ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہاں سے گزرتے ہوئے کسی مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے.